محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ حکام کی جانب سے فل پروف سیکیورٹی اور بہتر انتظامات کے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن اب تک انتظامات مکمل نظر نہیں آ رہے۔ ابھی بھی شہر کی کچھ امام بارگاہیں مناسب سیکیورٹی سے محروم ہیں۔ اس کے علاوہ پارکنگ اور لائٹس کا انتظام بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ معمولی سی غفلت کسی بھی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ماضی قریب میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ سن 2009 سے اب تک مختلف شہروں میں 9 مرتبہ عزاداروں کے جلوسوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں مجموعی طور پر 177 افراد جاں بھاگ جبکہ 689 افراد زخمی ہوئے۔ اس دوران لاہور کے 4 اور کراچی کے 3 جلوسوں کو دہشت گردوں نے اپنی کارروائی کا نشانہ بنایا، جبکہ ڈیرہ غازی خان اور کوئٹہ میں ایک جلوس دہشت گردوں کے نشانے پر رہا۔ ان حملوں کے نتیجے میں کراچی میں 52، لاہور میں 42، ڈیرہ غازی خان میں 33 اور کوئٹہ میں 50 افراد لقمہ اجل بنے۔ 5 فروری 2009 کو پہلی مرتبہ دہشت گردوں کا نشانہ ڈیرہ غازی خان کا ماتمی جلوس بنا۔ دھماکے کے وقت جلوس کے شرکاء وڈانی امام بارگاہ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ حملے میں 33 افراد جاں بحق اور 80 زخمی ہوئے۔ 28 دسمبر 2009 کو کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر محرم الحرام کے مرکزی جلوس میں شدید دھماکہ ہوا، جس میں کم از کم 25 افراد جاں بحق اور 60 کے قریب زخمی ہوئے۔ 6 فروری 2010 کو کراچی میں حضرت امام حسین کے چہلم کے موقع پر یک بعد دیگر 2 خودکش حملوں میں 27 افراد جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ پہلا خودکش حملہ شارع فیصل پر واقع نرسری برج کے قریب ایم اے جناح روڈ پر چہلم کے جلوس میں شرکت کے لیے عزاداران کی بس پر ہوا، جس میں 13 افراد جاں بحق اور 75 سے زائد زخمی ہوئے۔ دوسرا دھماکہ جناح ہسپتال کے ایمرجنسی گیٹ پر ہوا، جہاں نرسری بم دھماکے کے زخمیوں اور ہلاک ہو جانے والوں کی لاشوں کو ایمرجنسی وارڈ میں منتقل اور میتوں کو ہسپتال سے گھروں کو منتقل کیا جا رہا تھا۔ دھماکے کے نتیجے میں 13 افراد جاں بحق اور 25 افراد زخمی ہوئے۔ 1 دسمبر 2010 کو لاہور میں حضرت علی کے یوم شہادت پر ماتمی جلوس میں 3 خودکش حملے کیے گئے، جن میں 29 افراد جاں بحق اور 237 سے زائد زخمی ہوئے۔ 3 ستمبر 2010 کو کوئٹہ میں یوم القدس کے جلوس کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ میزان چوک پہنچا، جس کے نتیجے میں 50 سے زائد افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ 25 جنوری 2011 کو ایک بار پھر لاہور میں حضرت امام حسین کے چہلم پر جلوس کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 13 افراد جاں بحق اور 70 سے زائد زخمی ہوئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہ محرم کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رہا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام سڑک کنارے کے ساتھ میں ہوں صدام طفیل ہاشمی۔ ناظرین، ماہ محرم میں شہر کراچی میں سیکیورٹی کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ نیا کمشنری نظام ہے۔ کمشنر کراچی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، روشن علی شیخ۔ ان سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ محرم میں سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے انتظامات جو کیے گئے ہیں، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں اور کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں جی، ہماری کوشش یہ ہے کہ بہترین طریقے سے جو بھی محرم الحرام کے ارینجمنٹس ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ ابھی ساری کوارڈینیشن میٹنگز لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اور سوک ایجنسیز کی وہ ساری ہو گئی ہیں، اور کہیں کہیں جہاں کوئی پانی کے مسائل ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں، وہ دور ہو رہے ہیں۔ روڈز کے مسائل ہیں، اسٹریٹ لائٹنگ کے، وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اس پوری ایکسرسائز میں سارے مسالک کے جو لیڈرز ہیں، جو وہاں کے منتظمین ہیں مجالس کے، پروسیشن روٹس کے، ان سب کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور ایک اچھے طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ روشن شیخ صاحب، گزشتہ دنوں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جو ایک دھماکے کا ایک معاملہ ہوا تھا، اس کے بعد اب ظاہر محرم الحرام آ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ محرم کے دوران کوئی عصبیت پھیلانے کے لیے اس طرح کی کارروائی کے اندیشے ہوں، اس کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے ہوں ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے؟ پریونٹیو ایکشن سارے ہم لے رہے ہیں، باقی آپ دعا کریں، اللہ خیر کریں، انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک گزرے گا۔ اصل جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب قوم بیدار ہے تو کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے جہاں جہاں بھی مجالس ہیں، پروسیشنز ہیں، وہاں ہماری کوشش یہ ہے، اور سارے جو بھی ان کے منتظمین ہیں وہ بھی ہم سے کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے جو بھی شرکاء ہیں ان کو ویجیلنٹ رکھیں گے، خود بھی ویجیلنٹ رہیں گے، اس لیے کہ صرف پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنے تئیں
अकेले कोई हेल्प नहीं कर सकते जब तक पूरा एक तावन उन शुरका का और मुंतज़मीन का हो। शेख साहब, एक हालिया दिनों में हमने एक चीज़ देखी है कि बैंक डकैतियों में अचानक इजाफा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो लूटा गया पैसा हो खुदा न खास्ता ये किसी दहशतगर्दी और इन मामलों के लिए इस्तेमाल हो सकता हो? कोई ऐसा अंदेशा, देखें या ये कोई ऐसी चीज़ बात जो है सामने ना, आई हो? ये चीज़ कयास आराई तो हो सकती है, लेकिन ये है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशंस बता सकती हैं, इसलिए कि कल 2 डकैतियाँ हुई हैं इस बैंक्स में, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह का कोई कनेक्शन उसके साथ जोड़ना अभी प्रीमेच्योर होगा। शेख साहब, एक और सवाल मैं करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि आपके पास स्पेशल मजिस्ट्रेट के पावर्स हैं और मुहर्रमुल हराम के दौरान जितने भी इदारे होंगे, चाहे वो पुलिस हो, जितने भी इदारे होंगे, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन के हवाले से क्या इक़दाम किया गया है? ये मैंने बताया कि सारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हमारी हो चुकी हैं, जिसमें कमिश्नर एंड डिप्टी कमिश्नर्स जो है वो फोकल पॉइंट्स हैं अपने डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट की हद तक, एंड दे आर द कैप्टन्स ऑफ द टीम। तो बाकी सारे इन्फोर्समेंट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, सिविक एजेंसीज़, वो उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन वो करा रहे हैं। और माजी की सिटी गवर्नमेंट से बेहतर आप समझते हैं कि जो इकदाम पहले किए गए, ज़ाहिर है कि माजी में भी मुहर्रम के दौरान, आशूर के दौरान जो एक सिक्योरिटी लैक्स हुए थे, मामला हुए थे, आपने उससे बेहतर कोई चीज़ सोच रखी हो, कोई मंसूबा सोच रखा हो? देखिए, अब नए सिस्टम में, पहले पुराने सिस्टम में तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। अब ये एज ए कमिश्नर जो है ये हमारी परव्यू में आ गया है, तो उसी पे फिर इसी वजह से ये कोऑर्डिनेशन और इसको बेहतर किया जा रहा है ताकि अच्छे तरीके से इंशाल्लाह मुहर्रम उल हराम पीसफुली गुजर जाए। शेख साहब, आप मुतमईन हैं इक़दामात से, ये समझा जाए? बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। हमसे बात कर रहे थे कमिश्नर कराची रोशन अली शेख साहब, जिन्होंने मुहर्रम उल हराम के दौरान, माह मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी के हवाले से हमें आगाह किया। हम आपके सामने इस हवाले से मज़ीद मालूमात पहुँचाएँगे, हक़ाइक़ पेश करेंगे। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। बिल्कुल नज़र आ रही हैं, वो तो देख रहे हैं, हर रोज़ देखते हैं गाड़ियाँ, क्या कहें, डकैतियाँ इधर होती हैं, वारदातें इधर होती हैं, डकैतियाँ होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं।